میں جب پہنچے تھے نا تو تیر مارا حضور کے گھوڑے کو، 2-3 تیر مارے. پیچھے سے ایک یزیدی پتہ کیا کہنے لگا؟ حضرت امام حسین کو گھوڑے کو تیر مارنے کے بعد پیچھے سے آواز دینے لگا، او یار گھوڑے کو تیر نہ مارو، یہ اس گھوڑے کی نسل سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا تھا. اور بدبختو، تمہیں رسول کی نسل کے گھوڑے کا حیا تھا، امام حسین کا نہیں تھا. وہ کس کی نسل سے تھا؟ وہ کس کا بچہ تھا؟ وہ کس کا بیٹا تھا؟ اور میں سچ بتاؤں تو کبھی بھی زندگی میں اگر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو کانٹا چبھ جائے نا، کھانسی آ جائے تو ساری رات نیند نہیں آتی. میرا ایمان کہتا ہے کئی راتوں تک مولا نے، حضرت بی بی فاطمہ نے، حضور نے کربلا کے مارکے کی تیاری کی ہوگی. اور سچی بات، حضرت حر 10 دن تک روکا، آئے، جوان بیٹا کڑیل پہلا شہید ہوا. اللہ جب ہدایت دیتا ہے تو حر بنا دیتا ہے، دل پھیر دیتا ہے، حضرت حر بن جاتے ہیں. وہ جوان بیٹا اٹھانے لگے تو حضرت امام حسین نے کہا، حر تیرا چرچا ہے، تو اس سے جوان بیٹا کیوں نہیں اٹھایا جا رہا؟ اس نے کہا، مولا ایسے دیکھ کے جوان بچوں کے لاشیں اٹھائے نہیں جاتے، باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. حضرت امام حسین چپ رہے. وقت گزرا، تھوڑے ہی دن، آج کے ہی دن تھوڑی ہی دیر بعد جناب علی اکبر ریت پر تڑپ رہے تھے. تو کیا ہوا؟ حضرت امام حسین آگے بڑھے، حضرت سب کے لاشیں اٹھا رہے تھے تو علی اکبر کا لاشا اٹھانے لگے تو اٹھایا نہیں گیا. جب اٹھایا نہیں نہ گیا، یہ آسان نہیں ہے کربلا والوں کا نام لینا. یہاں 6 ماہ کے بچے سے لے کے 70 سال تک کا ہر ایک ذبح کروانا پڑتا ہے. یہ آسان نہیں ہے. زینب کے چھوٹے چھوٹے بچے انہوں محمد ذبح کروانے پڑتے ہیں، علی اکبر ذبح کروانا پڑتا ہے، علی اصغر ذبح کروانا پڑتا ہے، حضرت قاسم ذبح کروانے پڑتے ہیں، اصحاب حسین ذبح ہوتے ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ نے کربلا کو مذاق سمجھ رکھا ہے. پوری نسل پتا تھا، خبر تھی کہ بچہ ذبح کر دیں گے، پھر بھی ڈٹ کے کھڑے رہے. پتا تھا کہ آج ڈٹ کے کھڑا رہوں گا تو قیامت تک لبیک یا حسین کہلاؤں گا. اب نا جب لاشا اٹھایا نا نیچے سے، اللہ اکبر، انہوں نے کیا کہا؟ حضرت امام حسین نے حر کی لاش کی طرف دیکھا، کہنے لگے، حر تو ٹھیک کہتا تھا، جوان بچے کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا. اور ابن عساکر کہتا ہے کہ خدا کی قسم سارے بال سیاہ تھے حضرت امام حسین کے، سارے بال، 56 سال عمر تھی، کڑیل جوان تھے. حضور علیہ السلام سے چہرہ ملتا تھا، اور حضور علیہ السلام کی شبیہ تھے. کہتے ہیں جب حضرت علی اکبر شہید کا لاشا اٹھا کے خیموں کی طرف چلے، ایک بال بھی سیاہ نہیں تھا، سارے سفید ہو چکے تھے. عزیزان گرامی، یہ داستان ہے کربلا کی، یہ کوئی آسانی نہیں ہے. آپ سے تو اچھے وہ 72-40 کے قریب صحابہ حسین تھے جن کو رات، ہم سے اچھے، مجھ سے اچھے، جن کو رات چراغ بجھا کے حضرت امام حسین نے شب عاشور کہا تھا جو رات گزری، فرمایا ادھر آؤ، سارے آئے. خطبہ دیا کہ علی کا بیٹا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا ہوں. فرمانے لگے صحابہ حسین کو، حضرت امام حسین، یار حبیب، میرے دوستو، اٹھو. مولا کیوں اٹھے؟ اور فرمانے لگے تمہیں خبر ہے کہ یہ یزید بدبخت میرے خون کا پیاسا ہے، اس کی فوجیں میرا خون چاہتی ہیں، سارے رات نکل جاؤ. ایک چیخ بلند ہوئی، حضرت امام حسین نے جو چراغ تھا بجھا دیا. فرمایا چراغ بجھا دیتا ہوں، شرمندگی سے بھی بچ جاؤ گے، اونٹ گھوڑے لے کے نکل جاؤ. چیخیں بلند ہوئیں. حبیب اٹھا، ہاتھ باندھ کے کہنے لگا، مولا وفادار ہیں، تو اس سے پہلے کٹیں گے، تو اس سے پہلے شہید ہوں گے. چراغ جلا تو ایک بندہ بھی چھوڑ کے نہیں گیا، سارے ادھر ہی تھے. اور روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب رات ہوئی نا کربلا کی، اب رات آپ ذرا تصور کیجئے، یوں علی اصغر کے لاشے سے پورا آل محمد کا گھرانہ ذبح کر دیا گیا. 10,000 کا لشکر ہے.
لیکن کہیں آل محمد کے قدم ڈولے نہیں، شیر کی داڑھ کی طرح ہی گئے ہیں یہ لوگ۔ اور جب سارے بیٹھے اور ان کو ترتیب پتہ کون لگا رہی ہے؟ وہ طیبہ، وہ طاہرہ، وہ معصومہ، وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی لخت جگر بی بی زینب۔ واہ کمال زینب تیرے حوصلے کو، تیری جرت کو، تیری داد کو۔ یہ نرسری تیار کی تھی حضور علیہ السلام کے گھرانے نے۔ سارے بچوں کے لاشوں کو لائن میں لگایا، جوانوں کی ترتیب دی، اور اس اپنے جو زندہ تھے ان کو ڈھونڈا۔ ایک چھوٹی سی بچی نہیں تھی، روایات میں آتا ہے وہ بچی نہیں تھی وہاں۔ ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، سارا دن بھی سکینہ کی چیخو پکار تھی۔ امام سجاد کو کہنے لگی، امام زین العابدین کو، زین العابدین بھتیجے سکینہ نہیں مل رہے۔ فرمایا پھپھو جان طبیعت خراب ہے میری، میں بھی ڈھونڈتا ہوں آپ بھی ڈھونڈیے۔ میدان کربلا میں زینب ادھر جائے ادھر جائے۔ تھوڑی دیر بعد نکلی، رات کا قہر تھا، یزیدیوں کے شادیانے بج رہے تھے۔ خدا غارت کرے ان لوگوں کو جو آج کے دور میں بھی آل محمد کی دشمنی پر اترے ہیں۔ خدا غارت کرے ان کے قلموں کو جو قلم یزید اور ان کے قبیلے کی توصیف و لکھتے ہیں۔ جب رات وہ ادھر ادھر ڈھونڈتے ہاتھ مارتے، بی بی زینب نے بھری، پھپھو کیا ہوا؟ فرمانے لگی مجھے یاد آ گیا، سکینہ تو اپنے بابا کے سینے پر سوتی ہے، چلو لاشا حسین کی طرف، وہاں ہوگی۔ خدا کی قسم راوی کہتا ہے حضرت بی بی جب وہاں پہنچی تو کٹے ہوئے سر والے سینے کو چمٹ کے سکینہ سو رہی تھی۔ سو کیا رہی ہوگی؟ سوگ منا رہی ہوگی۔ عزیزان محترم، یہ کربلا کی داستان آسان نہیں ہے، یہ قصہ کہانیاں نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ سروں کی فصل، تیار فصل کٹوا دینا۔ ایک بیٹا باپ کا مر جائے نا جوان، ساری زندگی باپ کی کمر سیدھی نہیں ہوتی۔ سارا گھرانہ ذبح کر دیا۔ لوٹا پوٹا قافلہ جب شام کی طرف جاتا ہے نا تو دو تین باتیں۔ لوٹا پوٹا قافلہ جب شام کی طرف جاتا ہے تو کوئی پانی پلانے والا نہیں یزید کے ڈر سے، کوئی خدمت کرنے والا نہیں، سر حسین نیزے پر ہے، بیبیاں ساتھ ہیں، تاریخ ہے، آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں۔ اچانک ایک گھر کا دروازہ کھلتا ہے، چادریں دی جاتی ہیں، پانی دیا جاتا ہے، کھانا دیا جاتا ہے۔ سارا کچھ دینے کے بعد وہ بوڑھی خاتون لاٹھی ٹیکتی ہوئی باہر آتی ہے۔ بی بی زینب اسے کہتی ہے، اماں تجھے یزید کا ڈر نہیں؟ تو نے ہم غریبوں پر، ہم مسافروں پر جن کی ساری نسل کٹ گئی، یزید اس بڑے بازار میں اتنا کرم کر دیا، کھانا دیا، چادریں دی۔ اس بوڑھی خاتون نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا، اے نیک بخت لگتی تو زینب ہے، جب میں چھوڑ کے آئی تھی تو چھوٹی سی تھی۔ اماں تو ہے کون؟ فرمایا مجھے فاطمہ نے کہا تھا کہ کبھی زینب آئے تو اسے پانی پلانا۔ میں تمہاری کنیز فضا ہوں، میں کتنے عرصے سے تمہاری منتظر تھی، تم نے اس حال میں آنا تھا۔ وہ کون ہے؟ فرمایا بی بی فضا تیرے چھاتی پر کھیلنے والا حسین کا سر ہے۔ عزیزان محترم، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ تو ایک داستان ہے، یہ تو ایک ایسی داستان ہے جس کو بیان کرنے کا حوصلہ بھی نہیں ہمارے پاس۔ یزید کا دربار لگا۔ اب آپ ذرا سوچئے دشمنی کس سے تھی اس بدبخت کو؟ اٹھا سر حسین تشتری میں ہے، ایک چھڑی اٹھائی، چھڑی، وہ آنکھیں جو حسین کی یاد میں آنسو بہا دیں، میرا ایمان ہے جہنم اس پہ حرام ہے۔ وہ دل جو آل محمد کی
یاد میں دڑک اٹھے، میرا ایمان ہے وہ دل دنیا کا حسین ترین دل ہے۔ یزید کا جب دربار تھا نا عزیزان محترم، میں تو اپنے گناہ بخشانے میں آیا ہوں صبح صبح، بڑی مدت ہو گئی اہل سنت کے میں کدے خاموش ہو گئے جن سے آل محمد کی محبت کی صدائیں آتی تھی۔ سنیے گا ذرا بات، یزید کا دربار لگ گیا، فتح کے شادیان نے تشتری میں سر حسین، امام حسین، یزید اٹھا، چھڑی لی، چھڑی لے کے یوں حضرت امام حسین کے لبوں کو، حضرت امام حسین کے لبوں کو چھیڑنے لگا، یوں چھیڑنے لگا۔ اللہ اکبر، وہ لب جن کو حضور بوسے لیتے تھے، وہ کٹا ہوا سر تھا۔ ابو برزہ اسلمی 84 سال کا بوڑھا صحابی اس یزید کے دربار میں اٹھتا ہے اور کہتا ہے پوری جرت کے ساتھ، کہتا ہے بدبخت چڑی نیچے کر۔ کوئی جرت کر سکتا تھا؟ یہ صحابہ محمد تھے جن کو پتا تھا کہ یہ حسین کا سر ہے۔ سڑی نیچے کر، سورا دربار سناٹے میں، کہنے لگے رو کے چیخ ماری، اوے بدبخت میں نے رسول اللہ کو ان لبوں کے بوسے لیتے دیکھا ہے، بدبخت نیچے کر۔ پھر وہاں پر تاریخی خطبہ گونجا، علی کے لہجے میں، حسین کے لہجے میں، بی بی زینب کا۔ جب یزید نے کہا کہ دیکھ زینب، آج میرے بدر کا بدلہ لے لیا، احد کا بدلہ میں نے لے لیا، اور کدھر ہے تمہارے نانا؟ اچانک اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ بی بی زینب اٹھی، شیر کی طرح خطبہ دیا۔ وہ خاتون جو پچھلے کئی دنوں سے لاشیں سنبھالتی پھر رہی تھی، یہ ہے آل محمد، اور کہنے لگی یزید بدبخت دیکھ، آج بھی اذان میں میرے نانا کا نام ہے، تیرا کہیں نام نہیں ہے۔ یزید نامراد ہوا، بے ایمان ہوا، بدبخت ہوا۔ آج بھی حضرت حسین کے، امام حسین کے روزے پر لاکھوں کی تعداد میں زائرین لبیک یا حسین لبیک یا حسین کر رہے ہیں، اور یزید کی قبر کا بھی کسی کو پتہ نہیں، نسل کا بھی کسی کو پتہ نہیں۔ آج بھی سادات پوری دنیا میں آقا علیہ السلام کے دین کے ڈنکے بجا رہے ہیں، کسی کی خبر نہیں۔ آخری دو جملے، آخری 2-3 جملے، حاضرین مکرم، نوجوان خاص طور پر میری بات سنیں، یہ جذباتی تقریر نہیں ہے۔ یہ یزید صرف امام حسین کا دشمن نہیں تھا، اسی نے اور انہی امویوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کروایا، مولا علی کے خلاف پریپوگنڈا کرنے کے لیے۔ یہی اموی تھے جنہوں نے مکے پر چڑھائی کی۔ عبداللہ بن زبیر جو حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں، ان کو چمڑی ادھیڑی، ان کی چمڑی میں بوسا بھر کے مکے کے بازار میں لٹکایا اور غلاف کلابہ تک جلا دیا۔ صدیق اکبر کی نسل کے دشمن عبداللہ بن عمر طواف کعبہ کر رہے تھے، ایک اموی بھاگ کے آیا، کہنے لگا اے عبداللہ بن عمر تم بڑے عالم ہو، بکھی مر گئی ہے طواف کے دوران، کیا کفارہ ادا کروں؟ چیخ ماری عبداللہ بن عمر نے، کہا لوگو ادھر آؤ، اس بدبخت منحوس کا چہرہ پہچانو، نبی کے نواسے کو ذبح کر دیا، اس کا کفارہ نہیں پوچھتا، مکی کا کفارہ پوچھتا پھرتا ہے۔ کس چیز کے سننی ہو تم؟ اور عبداللہ بن عمر کا دشمن اموی۔ اس کے بعد مدینہ پاک پر حملہ کیا امویوں نے۔ صحابہ کرام نے جب سانحہ کربلا کے بعد پوری بغاوت ایک ہو گئی تو مدینہ پر حملہ کیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی۔ بھائی جی شاہی مسجد نہیں تھی، یہ غلہ منڈی والی مسجد نہیں تھی، یہ وہ مسجد ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے۔ 3 دن تک امویوں نے وہ بند کی، صحابہ کی نسلوں کو ذبح کیا۔ یہ یزید اور آل یزید دشمنان اہل بیت نہیں، دشمنان صحابہ بھی ہیں، دشمنان ملت بھی ہیں، اور ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ حسین کا ذکر رہے گا، آل محمد کا ذکر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اور حضرت ام سلمہ کی وہ شیشی مجھے یاد ہے، وہ حدیث، رات ایک شیشی حضرت ام سلمہ کو حضور نے دی تھی، شیشی اس میں مٹی تھی،
ساری امہات المومنین زندہ تھی، ام سلمہ کو دی۔ مجھے وہ بھی یاد ہے جب حضرت ابی ہریرہ کہتے ہوتے تھے اور صحابہ کہتے ہوتے تھے یا اللہ راس الستین لونڈوں کی حکومت سے بچانا 60 ہجری میں۔ ابی ہریرہ سے لوگ پوچھتے تھے کیوں کہتے ہو؟ فرمانے لگے اگر باتیں کر دوں تو گردن ذبح کر دیں گے یہ میری۔ اور 60 ہجری میں حضرت ابی ہریرہ گئے، 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا، حضور سب بتا کے گئے تھے۔ ام سلمہ کو شیشی دی، فرمایا ام سلمہ اس مٹی کا رنگ جب سرخ ہو جائے نا تو میرا حسین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ ایک دن حضرت ام سلمہ اٹھی، رونے لگی، لوگ بھاگ کے آئے، فرمانے لگی رات حضور کے چہرے پر بھی اور بالوں پر بھی گرد تھی، اور حضور نے کہا ام سلمہ اٹھو میرے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اور وہ مٹی بھاگ کے دیکھی تو سرخ ہو چکی تھی۔ لوگوں محرم کا کبھی بھی مدینے والوں نے چاند نہیں دیکھا تھا، چاند نہیں دیکھا تھا، کیسے محرم کا پتہ چلتا تھا؟ آل محمد کے گھر گریہ کی ایک آواز بلند ہوتی تھی رونے کی، اس سے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ آج محرم ہے۔ آپ کو اللہ بھلا کرے اور لبیک شاہ حسین والوں کو سلامت رکھے، اہل سنت کو سلامت رکھے اور اس بھائی چارے کو سلامت رکھے۔ حسین سب کے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔